میرے ابو نے میری خالہ کو کھیتوں میں چکایا ہوا تھا اور اس پر خوب محنت کر رہے تھے۔ میں نے جب اپنی خالہ کو دیکھا تو میرا دل اس پر خراب ہونے لگا۔ میں بھی اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں بھی اپنی خالہ سے اپنی پیاس بجھاؤں۔ میرا نام عمران ہے، میری عمر 25 سال ہے، میری رہائش باول پور کی ہے۔ میرا تعلق ایسی فیملی سے تھا جو کہ زمیندار تھے۔ ہم لوگ کافی زمینیں تھی، اس لیے ہم لوگ گاؤں رہتے تھے۔ ابو زمین میں جاتے اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے۔ ویسے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کافی خوبصورت طبیعت کے حامل ہوں۔ میری جسمانی دبلی پتلی تھی لیکن میں کافی جوان دکھتا ہوں۔ سارا گاؤں مجھے دیکھ کے رشک کرتا تھا کیونکہ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا تھا۔ ابو کی شادی اماں سے تو ہوئی تھی پر اس شادی میں پیار بالکل بھی نہیں تھا۔ ابو جسے پیار کرتے تھے وہ اماں کی بہن تھی، یعنی کہ وہ تھی میری خالہ۔ ان کے پیار کی کہانی زمانے سے سارے علاقے میں پھیل گئی تھی، پر نانا نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی کی شادی ابا سے ہوگی تو میری اماں ہی ہوگی۔ اس فیصلے پر ابا راضی ہو گئے۔ ابا نے نہ کر دی تھی لیکن ان کے فیصلے کے خلاف ان کی شادی اماں سے ہو گئی تھی۔ اماں اپنے خاندان کی بڑی بیٹی تھی، وہ کافی سمجھدار تھی، لیکن خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میری خالہ نے سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنا سیر کرتی تھی۔ ان کا رنگ کافی گورا تھا اور ان کا حسن لاجواب تھا۔ وہ بہت ہی پرکشش تھی، جب ہی سب لوگ ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنا فگر کافی اچھی طریقے برقرار رکھا ہوا تھا۔ ابا بھی ان کی خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ شادی کے بعد اماں کو وہ خوش نہ رکھ سکے کیونکہ دل میں کوئی اور جو تھا۔ اماں بھی یہ بات جانتی تھی، اسے اپنا نصیب سمجھ کر وہ قبول کر بیٹھی تھی کہ اماں زندگی میں کبھی بھی وہ انہیں نہیں دے سکے گی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے بھی یہ حسن اپنی جان کھینچنے لگا۔ اماں کا زور تھا کہ میں کھیتی باڑی کروں، لیکن میرا زور اس پر تھا کہ میں شہر چلا جاؤں، ادھر جا کر خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اس کا بھی اپنا مزہ تھا۔ میری بات مان لی گئی تھی کیونکہ میں اکلوتا وارث تھا۔ میں کالج جاتا تھا، ساتھ ساتھ مزے بھی کرتا۔ دوستوں کی مہربانی تھی جنہوں نے میرا تعارف کچھ ایسی چیز سے کروایا۔ میرا اتنا بیٹھنا بھی لڑکیوں میں ساتھ ہونے لگا۔ اب کالج میں کم ہی جاتا تھا۔ لڑکی جتنی بھی حسین ہوتی لیکن وہ میری خالہ کے سامنے آ کر ہار جاتی کیونکہ خالہ کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں بھی ان کی خوبصورتی کی انہیں تصور کرنے لگتا، جانتا تھا کہ میری خالہ ہیں، پر ابا بھی ابھی تک ان کی خوبصورتی کے غلام تھے۔ میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ یہ سب میں سوچتا تھا تو مجھے اماں پر کافی غصہ آتا تھا کہ اس معاملے میں ان کا کیا قصور تھا، انہیں تو مفت کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے خالہ پر بھی کافی غصہ آتا۔ میرے گھر میں جتنے بھی دوست تھے سب بھی جانتے تھے کہ ابا خالہ کو ابھی بھی پسند کرتے ہیں، لیکن ابا کی دہشت اتنی تھی کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی جو ان کے سامنے یہ بات بول سکے۔ ایک دفعہ میں گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب ایک دوست نے بات چھیڑ دی کہ میری خالہ تو کافی چالاک نکلی ہیں۔ اس کی اس بات مطلب میں نہ جان پایا جب وہ کہنے لگا خالہ روز ہی کھیت میں ابا سے ملنے جاتی ہیں۔ میں یہ بات نہ سن سکا، کافی حیران ہوا تھا اس کی اس بات میں کتنی حقیقت تھی۔ میں نے دوست کو بول دیا کہ وہ صرف جھوٹ بول رہا تھا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ صرف وہ ملنے نہیں جاتی بلکہ وہ تو باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ سب کرتے ہیں جو کہ ابا کو اماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ان کی یہ بات سن کے میرا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا، اس کی یہ مجال جو ابا کے بارے میں ایسی بات کرے۔ پھر دوست نے مجھے قسم دینا شروع کر دی کہ اگر مجھے یقین نہیں آتا تو میں خود ہی یہ سب دیکھ لوں اور کسی دن خیر میں چلا جاؤں۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، لیکن میرے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو میرا سارا الزام خالہ پہ جاتا ہے کہ وہ اپنی اداؤں سے ابا کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ میں اس بات کو بھلانا چاہتا تھا پر اس دن یہ میرا وہم ثابت ہوا جب میرا گزر کھیت سے ہوا۔ میں عام طور پر کھیت میں بالکل بھی نہیں جاتا تھا، لیکن اس دن ویسے ہی ارادہ کیا کہ مجھے کسی خاتون کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ آوازیں تو کافی عجیب تھیں، مجھے دھچکا لگا۔ میں اس آواز کو ٹریس کرتے وہاں تک جانے لگا۔ اچانک ہلکی سی جھاڑی ہٹا کر وہ نظارہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا بلکہ میرے ابا تھے، اور جس کے ساتھ تھے وہ میری خالہ تھی، اور جس حالت میں تھے وہ نظارہ دیکھ کر میری حیران ہو گیا۔ خالہ کو غور سے دیکھنے لگا اور اس حلیے میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے حسن کو کافی کمال تھا۔ جب بھی ابا کا دل ان پر آتا ابا ان کے ساتھ کام کرتے۔ میرا دل خالہ کو دیکھ کر میں چلنے لگا۔ شاید یہی ایک وجہ تھی جو خالہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو ان کی یہ والی آزادی ختم ہو جانی تھی۔
مجھے خالہ کا چہرہ تو بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر سامنے کا وہ نظارہ دیکھ کر میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی۔ جیسے میں ابا کی جگہ خالہ کے ساتھ ہوتا ہی سب سوچ کر میری طلب بڑھنے لگی۔ ابا نے خالہ کے ساتھ جی بھر کر کام کیا، خالہ تھک گئی تو ابا الگ ہو گئے۔ خالہ نے کپڑے اٹھائے، اپنا حلیہ بہتر کرنے لگی۔ ابا فوراً ہی واپس چلے گئے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد جب خالہ سیٹ ہو گئی تو وہ بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس وقت مجھے کام تھا جب بھی میں واپس ہو گیا، لیکن میرا پکا ارادہ ہو گیا کہ خالہ کے ساتھ اس کھیت میں اپنی طلب میں بھی وہ مزہ جو اب تک لیتے آئے ہیں، لیکن میں نے بہت زور دیا کیا طریقہ اپناؤں۔ مجھے ایک راستہ نظر آیا، میں نے سوچ لیا کہ اس چیز کو انجام دوں گا۔ کل کا سوچ کر رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں کافی خوش تھا کہ وہ چیز مجھے مل جائے گی جس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ دوڑتے تھے۔ اگلے دن میں اسی وقت کھیت سے گزرا، مجھے دور جھاڑیوں میں حرکت دکھائی دی۔ میں جان گیا کہ آج ان کا ٹھکانہ یہ جگہ ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا، انہیں دیکھ کر پھر سے حیران ہو گیا۔ آج ابا خالہ کے ساتھ کسی اور طریقے سے وہ سب کر رہے تھے، پر میں نے یہ سب دیکھ کر صبر سے کام لیا اور 10 منٹ اس طرح کیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ابا واپس جانے لگے، لیکن خالہ کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ جب ابا کھیت سے دور نکل گئے تو میں اچانک سے خالہ کے سامنے آ گیا۔ مجھے وہاں دیکھ کر خالہ کو جھٹکا لگا تھا اور اپنی صحت کو چھپانے لگی تھی، پر میں نے ان کو یہ کوشش ناکام بنا دی اور ان کے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے حسن کو دیکھنے لگا۔ خالہ مجھے کہنے لگی یہ حرکت کافی گندی ہے، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ خالہ ہی کہہ رہی ہیں جو کہ ابا سے مل کر اپنی بہن کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اس بات پر خالہ شرمندہ ہونے لگی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے سب دیکھ لیا، کیسے وہ ابا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ خالہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ میں بھی جان گیا تھا کہ تیر صحیح نشانے پر لگے ہیں۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ یہ حرکت اب میں پوری گاؤں والوں کو بتاؤں گا، کس طرح انہوں نے ابا کے ساتھ مل کر اماں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ بات سن کے خالہ کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ جانے لگی تھی جب میں ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس پر خالہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا اگر وہ یہی چاہتی ہیں تو پھر وہ میرے ساتھ بھی سب کریں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔